السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ایک ریسرچ پیپر ہے اندھا دھند پیروی کا انجام۔ اس کے اندر انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ایک گستاخانہ عبارت لکھی ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، تو ضرور دیکھیے گا۔ ایک دن غوث اعظم سب سے بڑے مشکل کشا شیخ عبد القادر جیلانی 7 اولیاء کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے۔ نگاہ بصیرت سے ملاحظہ فرمایا کہ ایک جہاز قریب غرق ہونے کے ہے۔ آپ نے ہمت و توجہ باطنی سے اس کو غرق ہونے سے بچا لیا۔ یعنی عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ وہ کسی اولیاء کے جماعت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور انہیں اچانک ایک کشف سے معلوم ہو گیا کہ ایک جہاز جو ہے وہ ڈوبنے والا ہے، اور پھر انہوں نے اس جہاز کو بچا لیا۔ یہ لکھتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، امداد المشتاق کتاب، صفحہ نمبر 46۔ اور اسی طرح کا سوال جب احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، واقعہ صحیح ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ نے ایک ڈوبتے ہوئے جہاز کو بچا لیا؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جی یہ واقعہ کسی کتاب میں تو میری نظر سے نہیں گزرا، میں کسی سے سنا، اس کو بھی نہیں پوچھا ہے بھائی یہ تو نے کہاں سے پڑھا، بس جھوٹی بات آ گئی اعلیٰ حضرت کے پاس، تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ یہ غوث اعظم کی کرامت ہے، تو یہ یقیناً اس کرامت کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ان کی ریسرچ پیپر میں اس کے خلاف قرآن مجید کے آیت لکھتے ہیں، سورہ نمل کے آیت نمبر 62۔ بھلا غور تو کرو اے لوگو، کون قبول کرتا ہے بے قرار کی فریاد کو، جب وہ مصیبت کے وقت اس اللہ عز و جل کو پکارے، اور دور کرتا ہے تکلیفوں کو، اور تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے۔ کیا اللہ عز و جل کے سوا بھی کوئی معبود ہے؟ ہرگز نہیں مگر تم لوگ کم ہی غور فکر کرتے ہو۔ جی یہ بالکل اعلیٰ حضرت پہ فٹ ہوتی ہے، کیونکہ تھانوی صاحب نے تو لکھ دیا، حوالہ نہیں دیتے یہ لوگ۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ میری نگاہ سے ایسی کوئی کتاب نہیں گزری، میں نے کہیں نہیں پڑھا، لیکن یہ واقعہ بالکل صحیح ہے کیونکہ لوگ اس کو بیان کرتے ہیں اس لیے صحیح ہے۔ یعنی جھوٹی بات بھی اگر ان کے سامنے آ جاتی تھی کرامت کے طور پہ تو وہ قبول کر دیتے، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے، کس نے صحیح کہا ہے، صحیح ہے بھی یا نہیں ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ عبد القادر جیلانی رسول اللہ کے بعد نبی ہوتے۔ میں نے اس پہ ویڈیو بنائی ہے تو آپ دیکھ لیجئے ویڈیو۔ اور ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ عبد القادر جیلانی تمام اولیاء کے سردار ہیں، اور ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ تمام اولیاء کے کندھے پر عبد القادر جیلانی کا پیر ہے، کندھوں پر پیر رکھ کے یہ راز کرتے تھے اولیاء اللہ پہ، یہ ان کے عبد القادر جیلانی ہے۔ انجینئر صاحب نے وہاں پہ لکھا ہوا ہے گستاخانہ عبارت میں اندر، غوث مشکل کشا ولایت کا ایک درجہ ہر زمانے میں ہوتا ہے، ارشاد بغیر غوث کے زمین اور آسمان قائم نہیں رہ سکتے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی بونگی ہے۔ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب، ملفوظات حصہ اول، صفحہ نمبر 106۔ اس کے خلاف انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے قرآن مجید کے آیت لکھی ہے، بے شک اللہ عز و جل ہی نے آسمان اور زمین کو تھام رکھا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ٹل نہ جائیں، اور اگر وہ ٹل جائیں تو پھر اللہ عز و جل کے سوا کوئی ایک بھی ایسا نہیں کہ ان کو تھام سکے، بے شک وہ برداشت کرنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 41۔ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اپنے ریسرچ پیپر میں ان عبارتوں کا رد کیا ہوا ہے۔ مطلب کتنی بری بات ہے کہ غوث کے بنا زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے، وہ اس لیے انہوں نے کہا کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو وقت غوث سمجھتے تھے، اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو بہت بڑا مجدد وہ ملت سمجھتے تھے، اس لیے اعلیٰ حضرت کے اوپر جو بھی فقہ کھڑی ہے وہ سب گمراہی پہ مبنی ہے۔ یہ قبر کے پجاری کیسے مجدد بن جاتے تھے، اور یہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ کو ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے انہوں نے یہ بھی کہانی بنائی کہ رسول اللہ کے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عبد القادر جیلانی ہوتے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کے بعد یہ نبی ہوتے، وہ نبی ہوتے، یعنی یہ خود اپنے طرف سے مقرر کرتے ہیں، جس کو نبی کرنا ہے یہ خود کرتے تھے۔ جیسی طرح سے کفار کہتے تھے کہ ہمارے انسان میں سے کوئی نبی بن کے کیوں نہیں آ رہا، ہم پر وہی کیوں نہیں نازل ہوتی کہ رسول اللہ نبی ہیں۔ تو یہ اعتراضات ان کو پتہ تھے، لیکن پھر بھی یہ انہوں نے ٹانگیں لگائی ہیں کہ رسول اللہ کے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عبد القادر جیلانی ہوتے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ تو یہ سب جھوٹی کہانیاں ہیں، جھوٹا دین کے نام پہ انہوں نے پیسے جمع کیے، چندے بٹورے ہیں، لیکن یہ نہیں سدھریں گے۔ ان کو سدھارنے کے لیے صرف انجینئر محمد علی مرزا صاحب کافی ہیں، اور چند دن میں یہ انشاءاللہ سدھر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی حفاظت کرے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔